آپ کا ہونٹ کٹ گیا، خون کا فوارہ پانی میں گرتا ہے، پانی سارا خون میں بدل گیا۔ حضرت مسلم پھر پانی پینے لگے، لیکن وہ پانی خون بن چکا تھا، کٹورا نیچے ڈال دیا۔ اور ظالم ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ اگر مسلم کسی کے گھر سے نکلے، اگر مسلم کو کسی نے پناہ دی تو میں گھر کو مسمار کر دوں گا، میں اس گھر کو جلا دوں گا جس نے حضرت مسلم کو پناہ دی۔ حضرت مسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے، آپ حضرت ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت ہانی کے قبیلے کے چند لوگ حضرت مسلم کے ساتھ نکلے کہ ہم جناب ہانی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یہ مختصر سا قافلہ ابن زیاد کی طرف جا رہا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ اب وہ جو مٹھی بھر لوگ نکلے تھے، اب ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ امام کے ساتھ بے وفائی کی امام کے ساتھ، اور امام کو تنہ تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام مسلم ان یزیدیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ایک دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، جس بی بی کا نام کتابوں میں طوع آیا ہے۔ بی بی طوع محب اہل بیت تھی، اہل بیت طہار کی محبت اس کے دل میں تھی۔ حضرت امام مسلم وہاں پہنچے، بی بی صاحبہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، بی بی مجھے شدت کی پیاس ہے، اگر آج پانی پلا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن نان مصطفیٰ کے حوض سے تجھے پلایا جائے گا۔ بی بی میں وعدہ کرتا ہوں اگر آج مجھے پانی پلا دو گی تو میں قیامت والے دن نان مصطفیٰ کی بارگاہ سے حوض کوثر کے جام لے کے دوں گا۔ بی بی سوال کرتی ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، گرد آلود بال ہیں، پردیسی لگ رہے ہو، میرا پتر تو ہے کون، کہاں سے آیا، تیرا ٹھکانہ کون سا ہے، تیری منزل کہاں ہے؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں، بی بی کیا پوچھتی ہو، تو میں کیا بتاؤں، میں مدینے کا مسافر ہوں، میرا نام مسلم ہے، مسلم بن عقیل ہے۔ بی بی صاحبہ قدموں پہ گرتی ہے، قربان جاؤں، تاریخ نے ان لوگوں کو بھی سلامی پیش کی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور تاریخ نے ان لوگوں کے چہروں پہ کالک لگا دی جن لوگوں نے باطل کا ساتھ دیا۔ حضرت مسلم کو ساتھ لے گئی اپنے گھر میں، بستر بچھایا، خدمت کی، تواضع کی، سیوا کی، جس قدر ممکن ہو سکا، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم مطمئن ہے کہ کوئی ٹھکانہ ملا، مسافر ہو، راگیر ہو تو منزلیں بڑی مشکل ہیں، ہمیں تھوڑا سا بھی سفر طے کرنا پڑے۔ حالانکہ آج موٹر کار کا دور ہے، آج ہوائی جہاز کا دور ہے، جدت ہے آج، لیکن اس کے باوجود دوران سفر اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا سامنا کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن تھے کہ مجھے پناہ مل گئی ہے، اور بی بی بھی بڑی خوش تھی کہ میرے گھر میں چمنستان علی کا ایک پھول آ گیا، میرے گھر میں علی کا خون آ گیا، میرے گھر میں رسول اللہ کا نسب آ گیا۔ بی بی بڑی خوش تھی، وارے وارے جا رہی تھی۔ رات کے کسی ایک وقت میں اس بی بی کا بیٹا آیا، گھر میں داخل ہوا۔ بی بی نے نا بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میرے گھر میں حضرت مسلم ہے۔ بچے نے خیر ملاقات کی، بچہ بھی بڑا خوش تھا، بی بی بھی بڑی خوش تھی، لیکن دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں، کیونکہ بی بی طوع کا جو بیٹا تھا اس نے یہ اعلان سنا تھا کہ جو مسلم کو لے کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ بدبخت جنتی ماں کا جہنمی بیٹا سارا دن حضرت مسلم کی تلاش میں رہا، اندر ہی اندر سے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں جسے گلیوں بازاروں میں ڈھونڈتا رہا وہ مسلم تو میرے گھر میں ہے۔ میں نے کہا خوشی دونوں کی تھی، لیکن نیت دونوں کی مختلف تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ او بھائی، اگر نماز بھی پڑھو لیکن نیت میں دکھلاوا ہو، رائے گاہ جائے گی۔ اگر سخاوت بھی کرو، اللہ کی راہ میں دینا بھی چاہتے ہو، نیت اچھی نہ ہوئی، منہ پہ مار دیا جائے گی۔ ایسی سخاوت، اللہ کو وہ چیز قبول نہیں ہے جس میں دنیا والوں کے لیے دکھلاوا ہو۔ اللہ کو وہ چیز قبول ہے، اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ہمیں پرکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں نے کہا خوشی دونوں کی مختلف تھی۔ ایک کے دل میں تھا
کہ میں جناب مسلم کی خدمت کر کے مصطفیٰ سے جنت لے لوں گی، میرے رسول راضی ہو جائیں گے، میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا بدبخت یہ سوچ رہا تھا کہ صبح ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کی اطلاع کروں گا، مجھے انعام ملے گا، دولت ملے گی۔ اب دولت کی لالچ میں یہ صبح فجر کے وقت ہی اپنے گھر سے نکلا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہا ابن زیاد، لائن جسے تو تلاش کر رہا ہے اور جس کا تو نے انعام رکھا ہے وہ مسلم میرے گھر میں ہے، وہ مسلم میرے گھر میں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نماز فجر ادا کی تھی اور ذکر و اذکار میں مصروف تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی، بی بی طوع پریشان ہو گئی، میرے گھر کے باہر لگتا ہے یزیدی لشکر آ گیا ہے، لگتا ہے ابن زیاد بدنہاد نے اپنی فوج کو روانہ کر دیا ہے۔ کون ہے ظالم جس نے حضرت مسلم کی اطلاع دے دی؟ ابھی تو سورج کا طلوع ہونا بھی باقی ہے، ابھی تو دن کا اجالا بھی نہیں نکلا کہ کون ہے جو مسلم کی اطلاع دے آیا۔ بی بی صاحبہ نے دیکھا تو وہ ظالم جہنمی بیٹا یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب غور طلب بات یہ ہے، حضرت مسلم نے دیکھا کہ یزیدی فوج کھڑی ہے، حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئی۔ علی کا شعر ہے یار، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت مسلم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے یزیدی لشکر کے سامنے، مسلم گرفتاری دے دو، ظالموں اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار حیدری برہنہ کی میان سے نکالی اور ایک ہی جھٹکے میں 150 کوفیوں کو فنار کر دیا۔ ایک جھٹکے میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے 150 یزیدی لشکر کو فنار کر دیا اور دوسرے ہی جھٹکے میں تعداد 400 تک پہنچی، 400 تک تعداد پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبو پھر کیا تھا؟ تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ حضرت مسلم فرماتے کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ بی بی طوع دوڑ کے آئی، پانی کا کٹورا لے کے حضرت مسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، آقا مجھے معاف کرنا، اگر مجھے معلوم ہوتا میرا یہ بیٹا بدنہاد ہے، بدبخت ہے، تو حضور میں اسے بھی آپ کی اطلاع نہ کرتی، میں گناہ گار نہیں ہوں آپ کی، حضور مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے خفا نہ ہونا۔ آقا حضرت امام مسلم بی بی سے وعدہ کرتے ہیں، بی بی جتنی تو نے خدمت کی قیامت والے دن صلہ دیا جائے گا، جتنے تو نے سیوا کی ہے قیامت والے دن صلہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم کو پانی کا کٹورا پیش کیا، آپ پینے لگے، ایک ظالم آگے بڑھا، تلوار کی ضرب لگائی، آپ کا ہونٹ کٹ گیا، خون کا فوارہ پانی میں گرتا ہے، پانی سارا خون میں بدل گیا۔ حضرت مسلم پھر پانی پینے لگے، لیکن وہ پانی خون بن چکا تھا، کٹورا نیچے ڈال دیا، گرا دیا، گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ بدبخت بیٹھا ہے، حضرت مسلم سے کہتا مسلم یزید کی بیعت کرو، اور اپنے آقا حسین سے بھی کہو کہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت مسلم کی پریشانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، انہیں فکر کیا تھی کہ وہ حضرت آقا حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ حضور کوفے کے حالات درست ہیں، جس طرح انہوں نے لکھا تھا ایک ہی روز میں 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ دکھ ستا رہا تھا، اور ایک غم تھا اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کا ایک دکھ حضرت مسلم کو ستا رہا تھا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، کہا کہ میں نے کوفہ میں کسی سے قرض لیا تھا، میری شہادت، مجھے پتہ ہے اب تو میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، میری سواری بیچ دینا اور میرا قرض ادا کر دینا۔ کربلا سے سیکھو یار، آج تو کہتے ہیں دینے والا جو ہے نا وہ کہتا ہے لینے والا مجھے نظر ہی نہ آئے۔ چلو یار یہ تو دنیا ہے، وقت گزر جائے گا، قیامت والے دن جو قرض ہے اس کا سوال شہید سے بھی کیا جائے گا، قرض معاف نہیں ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم یزید کی بیعت کرو، فرمایا ظالمہ ایسا نہیں ہو سکتا، فاسق و فاجر کی بیعت کی جائے، ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے پھر کہا، حضرت مسلم کو پیشکش کی دولت کی، فرمایا ظالم جوتے کی نوک پہ تیری دولت جوتے کی نوک پہ۔ بالآخر کیا ہوا، اختصار عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جب کوئی ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت مسلم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جلاد سے کہا کہ سر تن سے جدا کر دو اور دھڑ کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گراؤ تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں،
تاکہ لوگ حضرت مسلم کا ساتھ نہ دیں، تاکہ یار بڑے ایسے آپ نے دیکھے کہ جو دوستیاں نبھانے کے لیے بڑے وعدے کرتے ہیں، تعلق نبھانے کے لیے بڑے عہد و پیما کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے وعدے معاہدے لوگوں نے کیے، کبھی دینی درسگاہوں کے ساتھ، عبادت گاہوں کے ساتھ، کبھی ماڑے غریب لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی پوچھے نا تو کہتا ہے یار میں نے تو دل رکھا تھا، میں نے کون سا پورا کرنا ہے۔ صاحب غور کرو، کوفیوں نے بھی یہی کیا تھا، وعدے معاہدے کر کے نا خطوط لکھنے کے بعد حضرت مسلم کا بھی ساتھ چھوڑا، آقا حسین کا بھی ساتھ چھوڑا، حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ گرایا گیا۔ کتنا ظلم ہے خون رسول کے ساتھ، کتنا ظلم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام تو نہیں ہے، خاندان نبوت ہے، علی کا خون ہے، ہاشمی نوجوان ہے، مگر یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔